اور نمبر 3 یہ بھی بڑا اہم ہے کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کفر سے پناہ دے دیا، کافر سے وہ مسلمان بن گیا، اب کافر سے مسلمان ہونے کے بعد وہ اسی طرح کفر میں جانا، کفر میں واپس چلے جانا اسی طرح ناپسند کرتا ہے، جس طرح ایک آدمی یہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے پکڑ کر کے آگ کے انگارے میں ڈال دیا جائے۔ یہ کسی آدمی کو پسندیدہ نہیں، یہ کسی آدمی کو اچھا نہیں لگتا ہے، کوئی نہیں چاہتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ایک آدمی یہ ناپسند کرتا ہے آگ میں ڈال دیا جائے، اسی طرح وہ آدمی یہ بھی ناپسند کرتا ہے کہ میں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیا جاؤں۔ لیکن مومنین کے لیے بڑا آسان ہے، جن کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے واقعی طور پر محبت ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 16، صحیح مسلم حدیث نمبر 43، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 قسم کی ایسی خصوصیات ہیں یا 3 قسم کی ایسی عادتیں ہیں، یہ تینوں عادت اگر کسی ایک انسان کے اندر جمع ہو جائے، کوئی بھی انسان کے اندر اگر یہ 3 عادت پائی جائے، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، ایمان کے ٹیسٹ اور سواد کو پا لیتا ہے۔ نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، نمبر 1 دنیا کے تمام کی تمام چیزوں سے ایک ماتر اللہ اور اس کے رسول ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ محبوب، بیٹے سے، بیٹیوں سے، خاندان سے، روپیہ پیسہ سے، تجارت سے، گھر بار سے، زمین و جائیداد سے، تمام کی تمام چیزوں سے اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2 وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کو پسند کرتا ہے صرف اور صرف اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، شریعت کی خاطر، دنیا بھی کوئی مقاصد نہیں ہے، دنیا بھی کوئی چیز حاصل کرنے کا ادیش نہیں ہے، بلکہ ایک مات اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کسی دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے، یہ بھی ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ بھی بڑا اہم ہے کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کفر سے پناہ دے دیا، کافر سے وہ مسلمان بن گیا، اب کافر سے مسلمان ہونے کے بعد وہ اسی طرح کفر میں جانا، کفر میں واپس چلے جانا اسی طرح ناپسند کرتا ہے، جس طرح ایک آدمی یہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے پکڑ کر کے آگ کے انگارے میں ڈال دیا جائے، یہ کسی آدمی کو پسندیدہ نہیں، یہ کسی آدمی کو اچھا نہیں لگتا ہے، کوئی نہیں چاہتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ایک آدمی یہ ناپسند کرتا ہے آگ میں ڈال دیا جائے، اسی طرح وہ آدمی یہ بھی ناپسند کرتا ہے کہ میں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیا جاؤں، یہ بھی ناپسند کرتا ہے۔ اور اس کے اندر وہ چیز بھی داخل ہے کہ اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود اگر کہیں ہندوانہ رسم و رواج کو اپنانے کی کوشش کرے، وہاں جائے اور وہ ان لوگوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرے، خوشامد کرنے کی کوشش کرے لوگوں کے پاس اچھا بن کر رہنے کے لیے، تو یہ بھی کفر کے اندر ہی ہے۔ اگرچہ کفر کے اندر کچھ کیٹیگری ہے، کچھ کفر ہے جو ایک دم انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کچھ ہوتا ہے جو اس سے ہلکا ہوتا ہے، لیکن کفر ہے تو وہ تمام کے تمام چیزیں بھی کفر ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کیا تھا۔ دیپ جلانا، منیشی کے سامنے نمستے کرنا، جا کر کے سر جھکا کر کے کھڑے رہنا، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ ایک مسلمان یہ اسی طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح سے وہ آگ کے انگارے میں اسے پکڑ کر کے ڈال دیا جائے، اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ 3 خصوصیات یا یہ 3 عادات، ہیبٹ اگر کسی آدمی کے اندر ہو، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔
ایمان کا سواد اسے ملتا ہے اور یہ مومنین کو ملے گا۔ تو الا اللہ کی ایک شرط یہ ہے کہ محبت اللہ، اس کے رسول اور شریعت سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، تمام کے تمام چیزوں سے۔ آگے بڑھیے، انقیاد اور اطاعت و فرما برداری۔ جب ہم نے یہ مان لیا الا اللہ، اللہ ہی معبود ہے، تو اب اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی کے سامنے سر جھکانا ہے، اطاعت کر لینا ہے، مان لینا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق جب ہے، ہم نے یہ مان لیا تو صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت ہم نہیں کریں گے، یہ مان لینا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم الا اللہ مان لینے کے باوجود اگر ہم کسی اور کی عبادت کریں تو پھر اللہ سے محبت کا دعویٰ یا اللہ کو معبود ماننے کا دعویٰ، یہ دعویٰ بالکل بیکار ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 23، 24 اور 25 ان تینوں آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ۔ ایک ایک لفظ میں آپ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ۔ اسی طرح ہم نے اللہ کے نبی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی جب بھی ہم نے کسی گاؤں، کسی بستی کے اندر ڈرانے والا بھیجا، ڈرانے والا مطلب کوئی نبی یا رسول کو بھیجا، جب وہ نبی اور رسول ڈرانے والا کوئی بھی گاؤں میں آیا، کسی بھی بستی میں آیا اور آ کر کے جب اللہ کے سندیش کو بیان کیا، اللہ کا میسج لے کر کے آیا، الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون۔ ان گاؤں کے لوگ، اس گاؤں اور اس بستی کے جو عیش پرست لوگ تھے، جو مالدار لوگ تھے اور عیش و آرام کی زندگی بتا رہے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دوسرے راستے پر چلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو باپ دادا کو دوسری راہ پر چلتے ہوئے دیکھا ہے اور ہم اسی راہ کو اپنائیں گے، ہم اسی راستے پر چلیں گے۔ پھر اس نبی نے، اس ڈرانے والے نے کہا اولو جعلتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباؤکم۔ اے وہ لوگوں، اگر میں تمہارے سامنے یہ بیان کروں کہ میں جو اللہ کے پاس سے لے کر کے آیا ہوں وہ بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے یا تمہارے باپ دادا کے پاس ہے، کیا تم اب بھی نہیں مانو گے؟ ان لوگوں نے کہا بڑے ہی نڈر ہو کر کے، ڈھٹائی کے ساتھ بیان کیا، قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ ہم تو تم جو بھی اللہ کے پاس سے لے کر کے آئے ہو، ہم ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اے میرے حبیب، ہم نے ایسے لوگوں سے انتقام لے لیا، ہم نے ایسے لوگوں کے اوپر عذاب کو نازل کیا، آپ ایسے لوگوں کی حالات کو دیکھ لیجئے، ہم نے جن کو ڈرایا گیا، خوف دلایا گیا، ایسے لوگوں کے حالات کو آپ جا کر کے بستیوں میں دیکھ لیں۔